احترام اور حتم صاحبان اور میرے پیارے بھائی، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا کوئی گناہ صدور نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں۔ غلطیاں چوک گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اڑے رہنا اور گناہوں کا اصرار کرنا حیرت انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت ہے۔ انسان سے جو بھی کوئی گناہ ہو، خواہ جان بوجھ کر یا غفلت و لاپرواہی سے، اس پر لازم ہے کہ فوراً شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے اور اس گناہ کے ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے۔ کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، سورۃ تحریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے اور اس گناہ کے ارتکاب نہ کرنے کا پورا عزم۔ میرے پیارے بھائیو، توبہ کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا چاہیے، بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، اب بھلا اللہ معاف کرے گا نہیں۔ ایسا سوچنا حرام ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا پورا عزم۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نفس کے بہکاوے میں آ کر پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، چپ نہ بیٹھے۔ جب بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سب کے گناہوں کی مغفرت چاہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، بار بار بخشے گا، خواہ گناہوں کی مقدار زمین و آسمان کی وسعت کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور خوش بھی ہوگا کہ میرا بندہ میری بخشش و مغفرت کو امیدوار ہے اور جانتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں گناہوں کو بخشتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصر من استغفر ان عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ جس نے استغفار کو میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں توبہ استغفار کر لیا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر دن میں 70 مرتبہ کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے بھائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرے، اور ہم جیسے گناہگار خطاؤں میں گر معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچے، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مگر ہم ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر جب وہ توبہ استغفار کر لے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے، پورا دل چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس پر نہ گر پڑے، اور کافر و فاسق اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر بیٹھی مکھی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرحا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدق دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔